یزید کی فتح کا حکم تھا تو جشن میں مصروف تھا، اور بہت سوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو قیدی بن کے آئے ہیں یہ ہیں کون، جو سر نیزوں پر سوار ہیں عوام کو نہیں پتہ تھا۔ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کر دی تھی، تو باغیوں کو کچل دیا گیا ہے، بغاوت ختم کر دی گئی ہے، تو باغیوں کے سر ہیں اور ان کے خاندان وہ لونڈیاں کنیزیں بنا کے لائی جا رہی ہیں۔ لوگوں کا خیال تھا کہ باغی ہیں جو مارے گئے، کسی کو خبر نہ تھی کہ بھی ساری کائنات کے مالک ہیں، اس امت کو دین اور ایمان عطا کرنے والے ہیں، اور قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے مالک ہیں دنیا اور عقبہ کے۔ عوام کو خبر نہ تھی، بھیڑ تھی ایک بازار میں، بھیڑ تھی، قافلہ آ کے ایک بازار کے چوک میں رک گیا، پریشان حال تھی، چھتوں پر خواتین دمشق کی چھتوں پر بیٹھی تھی، دیکھتی تھی، تکتی تھی۔ ایک خاتون کے گھر کے قریب جب چوک میں قافلہ رکا، ساری خواتین چھتوں پر تک رہی تھی منظر، کسی کو خبر نہ تھی کہ کون ہے۔ ایک خاتون چھت پر سے آواز دیتی ہے کہ قیدی آئی ہیں، قیدی ہیں۔ انہوں نے اپنے خادموں کو، نوکروں کو بھیجا کہ جا کے پوچھو ان قیدیوں سے کہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے آ کے پوچھا ارد گرد سے، کسی نے کہا پانی پلا دیں، تو اس نے پانی بھیجا، پھر پانی کے ساتھ کھجوریں بھیجی، جو کچھ گھر میں میسر تھا، خدمت تواضع کرتی گئی، چادریں بھیج دیں، کپڑے صاحبان کے تان لیں، چادریں بھیج دی، پانی بھیج دیا، جس اس کے گھر میں جو کچھ میسر تھا بھیجتی گئی، دیکھتی گئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ شہزادیوں کو، شہزادوں کو جس کی ضرورت تھی وہ ان کو کھلاتی دیتی گئیں۔ قافلہ رکا رہا، جب ہو چکا تو انہوں نے پیغام دے کے پوچھا اس خاتون سے، اتنے میں خاتون آ گئی کہ آ جا خاتون، جس نے اتنا احسان کیا ہے اس پورے دمشق میں ہمارے سوائے تماشا دیکھنے کے اور تو کوئی واقف نہ تھا، یہ تم خاتون کون ہو؟ تم نے ہمارے ساتھ اتنی بھلائی اور احسان کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، میں نے ایک زمانہ مدینہ طیبہ میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی نوکری میں گزارا، میری نوجوانی تھی، میں سیدہ فاطمہ زہرا بنت مصطفیٰ کی نوکرانی تھی، نوجوانی میں ان کی نوکرانی تھی، اور جب میں مدینہ سے رخصت ہونے لگی، پرانی بات ہے، اپنی کہانی سنا رہی ہے سیدہ زینب کو، جب میں رخصت ہونے لگی تو میں نے آپ سے دعائیں لی تھی اور عرض کیا تھا سیدہ کائنات کے کوئی نصیحت کر دیں، تو مجھے سیدہ کائنات نے فرمایا تھا اچھا جا رہی ہو دمشق میں سلامت رہنا، ایک ہی نصیحت ہے، کبھی قیدی ملے تو ان سے بھلائی کر دینا۔ بی بی مجھے تو کوئی پہچان نہیں ہے، میں تو نہیں جانتی آپ کون ہیں، اتنا ہی سنا ہے کہ کوئی باغی تھے وہ مار دیے گئے اور قیدی ہو کے آئے ہیں، میں نے تو بھلائی اس لیے کی ہے کہ مجھے میری سیدہ نے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے نصیحت کی تھی، ایک ہی نصیحت کی تھی، کہا تھا سلامت رہنا، زندگی میں کبھی کوئی قیدی مل جائیں تو ان سے بھلائی کر دینا۔ میں تو آج سیدہ فاطمہ الزہرا کی اس وصیت پہ عمل کر رہی ہوں، میں نے دیکھا ہے قیدی ہیں تو میں نے تو قیدیوں سے نیکی کر دی ہے، بھلائی کر دی۔ سیدہ زینب کے آنسو نکل آئے، خاموش نہیں، خاموش نہیں۔ آپ نے جواب میں کہا اچھا بی بی تو نے قیدیوں سے بھلائی کی ہے، قیدیوں پر احسان کیا ہے، بتائیں ہم قیدی لوگ تیری بھلائی کا بدلہ کیا دے سکتے ہیں، میں کیا بدلہ دوں، کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا بی بی ایک دعا کر دے، دعا کر دے۔ جب میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی نوکرانی تھی تو ان کے چھوٹے چھوٹے دو بیٹے تھے حسن اور حسین، اور ایک چھوٹی شہزادی تھی زینب، ان کو بچپن میں دیکھا تھا تھوڑی عمر میں، سیدہ کائنات تو وصال فرما گئیں،
اب مجھے نہیں معلوم وہ کس حال میں ہے، اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ حسن مجتبیٰ بھی وصال فرما گئے۔ اب میری یہ التجا ہے، دعا کر دیں کہ کبھی زندگی میں سیدہ کائنات کے بیٹے حسین کو دیکھ لوں اور ان کی شہزادی سیدہ زینب کو دیکھ لوں، میری ان سے ملاقات ہو جائے، یہ دعا کر لیں۔ تو سیدہ زینب فرماتی ہیں بی بی تیری دعا قبول ہو گئی، یہ نیزے پر حسین ہے اور یہ کہتی زینب۔ اس حال میں دمشق میں داخل ہوئے اور حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت سہل بن سعد ساعدی، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہل وہ صحابی ہیں، بخاری اور مسلم میں بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں۔ حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، میں کسی کام سے بیت جا رہا تھا، بیت المقدس، تو میں دمشق پہنچا تو حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ جب دمشق آیا تو وہاں عید کا سما تھا، ہر طرف شامیانے تھے، شادیانے تھے، عید کی خوشیاں تھیں اور جلوس تھے، جھنڈیاں تھیں، عجیب سما تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ شام کے لوگوں لگتا ہے کہ تمہاری کوئی علاقائی عید ہے، آج علاقائی عید ہے، سارے شہر کو تم نے دلہن کی طرح سجا رکھا ہے، کیا کوئی لوکل عید ہے جو اپنی روایت میں ثقافت میں منا رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم کون ہو؟ لگتے شام کے رہنے والے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو مدینہ سے آیا ہوں۔ معمر تھے اس وقت، عمر رسیدہ تھے، تو پوچھے میرا نام سہل ہے، میں حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا ہے، زیارت کی اور آپ سے کچھ باتیں بھی سنی ہیں، تو میں نہیں جانتا یہاں کے حالات۔ انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی تھی، یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کچلی گئی ہے، یہ باغیوں کے سر ہیں اور یہ ان کی عورتیں ہیں، کنیزیں اور لونڈیاں بنا کے لائی گئی ہیں۔ انہوں نے دیکھا آگے جا کر کہ یہ باغی کون ہیں؟ حضرت سہل بن سعد، انہوں نے تو مدینہ کی گلیوں میں حضرت امام حسین کو آقا کے کندھوں پر سواری کرتے دیکھا ہوا تھا اور آقا کے سینہ اقدس پہ کھیلتے اور زبان مصطفیٰ کو چوستے، اس دور میں دیکھا ہوا تھا، اور بعد ازاں پھر پوری جوانی کی عمر دیکھی تھی، نظر میں گزری تھی، پورے 40 برس نگاہ کے سامنے تھے، مگر گرد آلود تھا چہرہ پاک اور خون آلود تھا کٹا ہوا سر انور۔ آگے قریب جا کے دیکھا کہ یہ باغی کون ہیں، اور قریب دیکھ کے کسی کو کہتے ہیں کہ ان کی شکل تو حسین کی طرح نظر آتی ہے۔ حضور کے شہزادے امام حسین کے ساتھ بڑی مشابہت ہے، تو ساتھ ایک شامی کھڑا تھا، اس نے کہا تمہیں پہچان نہیں، یہ خود حسین ہے۔ چیخ نکل گئی، رو پڑے اور رو کے یہ قافلہ کدھر جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں پھر اس قافلے کے ساتھ چل پڑا اور دربار یزید تک ساتھ گیا، اور جو کچھ اس دربار میں دیکھا وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اس دربار میں جب بدبخت یزید کا جو شراب میں دھت تھا، شطرنج کھیل رہا تھا، جب قافلہ پیش ہوا اور ساری شہزادیوں کو اور امام زین العابدین کو کھڑا کر دیا گیا، تو اس وقت وہ آ کے دربار پہ بیٹھا، اس نے کہا ایک ایک کا نام لے کر بتاؤ، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ سیدہ سکینہ، چھوٹی سی عمر ہے، 4-5 سال کی عمر ہے، اور ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتی، چہرہ چھپاتی۔ وہ بدبخت یزید پوچھتا ہے یہ بچی کون ہے جو چہرہ چھپاتی ہے ہاتھوں سے؟ کسی نے جواب دیا یہ سیدہ سکینہ ہے، حسین کے سینے پر لیٹنے والی شہزادی ہے۔ تو اس بدبخت نے پوچھا اس سے یہ خود کیوں نہیں بولتی، بتاؤ کون ہو؟ وہ سیدہ زینب اپنی پھوپھی کی طرف لپٹ گئی۔ پھر پوچھا یزید نے یہ بولتی کیوں نہیں، کون ہے؟ وہ پھر سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئی۔ پھر پوچھا کیوں نہیں بولتی؟ سیدنا امام زین العابدین بولے بدبخت اس کے گلے کا رسہ، اس کا گھیرا بہت تنگ ہے،
رسی کا گھیرا بہت تنگ ہے، اس سے بولا نہیں جا رہا، اس رسی کے گھیرے کو ذرا کوئی کھولے تو یہ بات کرے۔ اس نے کسی شخص کو بھیجا کہ اس کا گلے کا رسہ ذرا کھول کے کشادہ کر